ایک ہاتھ ذرا سا بڑھانا۔ ابا جی نے کہا اس مہینے کے آخر میں وہ گاؤں جائیں گے اور نسیمہ اور بھائی کے رشتے کی بات پکی کر کے ہی واپس آئیں گے۔ بھلا بتاؤ، میرے رج کے سونے بھائی کے لیے اس پوری دنیا میں ایک وہی بھینس رہ گئی ہے۔ صبح سے یہ تیسرا نام تھا جو رانی اپنی متوقع بھابھی کو دے چکی تھی۔ غصے اور تشویش کے باعث ہاتھ میں پکڑے گولے گنڈے کو چوس چوس کے اس کا رنگ بھی اڑا چکی تھی۔ مومل نے ایک نظر اس کے پھولے پھولے گالوں پہ ڈالی۔ اگر نسیم بھینس تھی تو رانی کسی بچیا سے بالکل بھی کم نہیں تھی، مگر اس وقت اس کے سامنے یہ بات کرنا ایک نئی بحث کو چھیڑنے کے مترادف تھا، اور مومل پہلے ہی بیزار بیٹھی تھی۔ چھوڑو رانی، تم فضول میں فکر کر رہی ہو، تمہارا بھائی تو بہت خوش ہوگا، اس کے بارے میں ایک اور بھینس کا اضافہ ہونے والا ہے۔ رانی نے گھور کے اسے دیکھا۔ ارالے مذاق بدتمیز، تیری بھابھی اتنی خوبصورت ہے اس لیے تجھے یہ لطیفے سوجھ رہے ہیں۔ میرا اکلوتا بھائی ہے، وہ بھی اتنا سجیلا، میں تو بالکل برداشت نہیں کرنے والی اس ڈھول کو بھابھی کے روپ میں۔ اوہ، یہی تو رونا ہے، ساری دنیا بس خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس خوبصورتی کے پیچھے کیسی کیسی چڑیلیں چھپی بیٹھی ہیں۔ اب میری بھابھی کو ہی دیکھ لو، سورج سے جتنی حسین نظر آتی ہیں، مجھے یقین ہے رات ہوتے ہی اس کے دانت لمبے اور پاؤں پیچھے کو مڑ جاتے ہیں۔ ایسی ایسی حرکتیں ہیں اس کی کہ پچھل پیریاں بھی شرما جائیں، تلوار سی زبان اور فتنہ دماغ۔ خدا بچائے تمہیں میری بھابھی جیسی بھابھی سے۔ دوست ہوں، سچے دل سے دعا دے رہی ہوں۔ رانی نے بھابھی کا نام کیا لیا، مومل کے تو زخم ادھر کے۔ ہاں تو تیرا بھائی بھی تو پکا رن مرید ہے، کوئی ہو بیوی کی لگام میں کسنے والا، پھر وہ چوں کر کے دکھائے۔ رانی نے چمک کے کہتے ہوئے گولے گنڈے والا ہاتھ ہلایا تو ذائقے اور رنگ سے آری برف بکھر کر زمین پر جا گری۔ بس کرتے، جان چھوڑ دے اس کی، ویسے بھی اب اس میں کچھ نہیں بچا۔ مومل اپنا گولا گھنٹا کب کا ختم کر چکی تھی، جبکہ رانی نے جوش خطابت میں اس کا برا حال کر دیا تھا۔ ہاں تو تجھے کیا لگا میں اب زمین سے اٹھا کے کھانے والی ہوں؟ تیرا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ ویسے بھی جس طرح آج صبح سے میڈم زرینہ ایک ایک بندے کو جھا رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے پکا آج ساتھ جھگڑا کر کے آئی ہیں۔ ہائے، مجھے نہیں جانا۔ وہ ایک دم ہی رکی تھی، چہرے پہ ہراس بکھر گیا۔ کیوں؟ مومل نے ٹھٹک کے اس کی صورت دیکھی۔ اب یہ مت کہہ دینا تم نے آج پھر ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی۔ آہو، کچھ ایسا ہی ہے، اس نے تھوڑی جھنجھلاہٹ اور شرمندگی سے کہا۔ مر کہیں جا کے منحوس، تو اسی قابل ہے کہ وہ نسیمہ ہی تیری بھابھی بنے۔ مومل سلگ گئی۔ ایک انگریزی کا ٹیسٹ یاد نہیں کیا تو اس نسیمہ کو میری بھابھی بنانے لگی؟ ہائے مومل، دیکھ لی تیری دوستی، وہ صدمے میں آ گئی۔ ہاں یہی ہے میری دوستی، تیرے مارکس دیکھ کر تجھ سے زیادہ مجھے رونا آتا ہے، مگر خیر اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں روز روز تیرے لیے اپنی جان ہلکان نہیں کر سکتی۔ میں جا رہی ہوں، تجھے آنا ہو تو آ جانا۔ اسے گھور کے کہتے ہوئے مومل نے کلاس روم کی سمت قدم بڑھا دیے۔ رانی تذبذب کے عالم میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اوئے یوسف، تیری بھینسوں نے آج کل کچھ زیادہ ہی پتلا دودھ دینا شروع کر دیا ہے، بلائی تو چائے بھی ایسی کالی کہ پینے سے پہلے ہی دل اوب جائے۔ وہ دوپہر کے بعد حسب معمول اپنی دودھ دہی کی دکان پر بیٹھا تھا۔ گاہکوں کی بھیڑ لگی تھی، ان کے ہاں کا دودھ خالص ہونے کے باعث آگے کے 3-4 محلوں میں مشہور تھا، مگر اب پہلی بار محلے کے ایک چچا نے شکایت کی تھی۔ وہ چونک گیا۔ کوئی نہیں چچا، بھینس بیچاری بھلا کیوں پتلا دودھ دینے لگی؟ آپ بتاؤ کون لے کے جاتا ہے دودھ؟ میرا پوتا، چچا جی نے جواب دیا۔ لو، تو پھر اس سے کان پکڑ کے پوچھنا ضرور کہ وہ دودھ یہیں سے لے کر جاتا ہے یا پھر کہیں اور سے۔ اگر کوئی دکاندار ہمارے سپلائی کیے ہوئے دودھ میں اپنی مرضی کا پانی ملانے لگے تو اس میں بھینس تو قصوروار نہ ہوئی۔ او حمید، چچا کے لیے آدھا کلو دودھ الگ سے ڈال دے، پہلی بار خود آئے ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے ہمارے دودھ کی کوالٹی۔ وہ اپنے معاون ملازم سے مخاطب ہوا۔ چچا جی خوش ہو گئے، اور صرف وہی کیا، یوسف اپنے کسی بھی گاہک کو نہ خوش نہ جانے دیتا، اور یہی راستہ ایک روز افزوں ترقی کا اور اس کی ہر دل عزیزی کا بھی۔ یوسف بھائی، 1 کلو دہی، مگر خوب بلائی والا، ڈھیر ساری۔ بھاری مردانہ آوازوں میں یہ بچکانہ سی آواز سنتے ہی اس نے بے اختیار سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر بے اختیار ایک روشن مسکراہٹ بکھر گئی۔
بظاہر کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود سامنے کھڑا یہ 10-11 سال کا لڑکا اسے اتنا پیارا تھا کہ ہر روز ایک مخصوص وقت تک وہ لاشعوری طور پر اس کی آمد کا منتظر رہتا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی بڑی وجہ سادہ سی تھی کہ جس ہستی نے کسی قبضہ گروپ کی طرح اس کے دل و دماغ پر بنا پوچھے بنا بتائے دھڑلے سے قبضہ جمایا تھا، اکمل عرف اکو اسی کا چھوٹا لاڈلا اور دلدارا سا بھائی تھا، اور اسی لیے یوسف کو بھی وہ اپنی بھینسوں سے کم پیارا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کے اسی کی بات سنتا، دکان سے مہلک بارے سے مشتاق عجلت بھرے انداز میں اندر آیا۔ بھائی جی جلدی چلو، کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے اس کی اڑی رنگت صورت دیکھی۔ وہ بھینس بالکل ہی بیٹھ گئی ہے بھائی، بالکل نہیں اٹھ رہی۔ میں نے پرویز کے ساتھ مل کر کوشش بھی کی مگر کہیں وہ مر نہ جائے، مشتاق نے پریشانی سے کہتے ہوئے اس کا دل ہلا دیا۔ لب بھینچتے ہوئے وہ اسے دھکیلتا تیزی سے باڑے کی سمت آیا۔ مشتاق اس کے پیچھے تھا۔ یہ بھینس کئی دنوں سے بیمار تھی، اسے دوسری بھینسوں سے الگ باندھا گیا تھا، کئی بار ڈاکٹر دیکھ کر بھی گیا تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے یوسف نے بڑے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک لمحہ کو اس طرف یوں دیکھا جیسے اس کا لمس پہچان لیا ہو۔ حالانکہ پہلے جب بھی یوسف اسے سہلاتا تھا وہ بھی اپنی انسیت کا اظہار ضرور کرتی تھی، مگر اب بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ شاید اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ یوسف کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اٹھ میری سونی، اسے سہلاتے ہوئے اس نے گویا منت سی کی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اس کی تکلیف ختم کر کے اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ بھائی جی یہ مر رہی ہے، مشتاق بکھلا کر بولا۔ اس کا سر لڑک گیا تھا، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کے ابا کو کال ملائی۔ وہ پوری بات سنتے ہی پریشان ہو گئے۔ میں فوراً کسائی کو لے کے آتا ہوں۔ اتنی بڑی بھینس کے یوں مر جانے کا نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ کسائی کے ہمراہ آ پہنچے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک جانب کھڑا ہونٹ کاٹتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ کسائی نے قریب بیٹھ کے اس کا معائنہ کیا اور پھر مایوسی سے سر ہلا دیا۔ لو پڑ گیا 2 لاکھ کا ڈز۔ ابا جی نے ہاتھ پھیلائے۔ یوسف نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل آیا، کیونکہ اگر تھوڑی دیر وہ وہاں اور کھڑا رہتا تو مذاق بن کے رہ جاتا۔ یوسف مراد ایک بھینس کے مرنے پہ عورتوں کی طرح رو رہا تھا۔ مومل مومل کہاں ہے تو؟ باہر عذرا رانی کی آواز آئی تھی۔ وہ جو بڑی محویت سے ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی چونک گئی۔ آواز دھیمی کر کے اس نے دوپٹہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ ان کے گھروں کی دیوار ملی ہوئی تھی اور رانی اسی دیوار سے سر ٹکائے اسے پکار رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ رانی نے اس کی مصروفیت جاننی چاہی۔ ڈرامہ دیکھ رہی، تم بتاؤ؟ بھری دوپہر میں چین نہیں ہے تمہیں؟ آس پاس نظر دھڑاتے ہوئے اسے ایک جانب پڑا پانی کا کین نظر آیا تو اسے اٹھا کے دیوار کے قریب رکھا اور اچھل کر اس پر چڑھ گئی۔ اس کا قد بوٹا سا تھا، اس لیے کین پر چڑھنے کے باوجود وہ پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی تھی اور ہاتھ دیوار کے نکر پر جما لیے تھے۔ میں تجھے بتانے آئی تھی، تیری نظر لگ گئی ہے میرے بھائی کی بھینسوں کو۔ خوش ہو جا اب، اس نے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مومل حیران ہو گئی۔ کل ایک بھینس مر گئی ہماری، رانی کے لہجے میں تعصب در آیا۔ ہائے اللہ، نہیں! اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیسے مر گئی؟ کیا ہوا؟ کئی دنوں سے بیمار تھی، بس کل وقت پورا ہو گیا اس کا۔ ابا جی بھاگم بھاگ کسائی کو لے کر بھی گئے، مگر تب تک اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اچھا ہی ہے کہ تب تک مر چکی تھی، اس نے بے ساختہ کہا تو رانی سے گھورنے لگی۔ بیمار بھینس کا گوشت بندے کو بھی بیمار کر سکتا ہے، یہ اس کی اپنی منطق تھی۔ رانی کو غصہ آ گیا۔ چل نی، زیادہ ڈاکٹر نہ بن۔ پچھلے دنوں جو تم لوگوں نے اپنے کوکر پر چھری پھیری تھی وہ کہاں کا پہلوان تھا؟ میں نے تو اس کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی تھی، قسم کھاتی ہوں۔ خیر، بڑا افسوس ہوا تمہاری بھینس کا سن کر۔ اس نے لگے ہاتھوں تعزیت بھی کر لی۔ تجھے افسوس ہوا ہے؟ اور دیکھ، بھائی نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ بندہ جانور سے بھی اتنا دل لگا سکتا ہے۔ ہاں، تمہارا بھائی صرف جانور سے ہی دل لگا سکتا ہے، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ مومل کہاں ہو؟ اسی پل بھابھی کی آواز آئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ خود ہی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ رانی پہ نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ اوہ، یہ تم ہو! پورا دن کالج میں ساتھ رہ کے جی نہیں بھرتا؟
जो घर आकर भी दीवारों पर चढ़कर सर जोड़ कर खड़ी हो जाती हो। मैं आज कॉलेज नहीं। रानी के फूले फूले गाल मजीद फूल गए। इनकी भैंस मर गई है। मोमल ने गर्दन मोड़कर इन्हें इतला दी। अच्छा, जब ही मैं कहूँ इनकी तरफ ऐसी खामोशी क्यों है? तो ये भैंस का शोक मनाया जा रहा है। उन्होंने सर हिलाया। चल कह देना माँ से मैं शाम को चक्कर लगाऊंगी अफसोस करने। कोई ज़रूरत नहीं है, भैंस ही मरी है, कोई हमारा चाचा नहीं मरा। कौसर भाभी के अंदाज मोमल के साथ साथ इसे भी सुलगा कर रख दिए थे। वैसे अब तो कई दिन तक तुम्हारे घर से आने वाले गोश्त से मुहतात ही रहना पड़ेगा। भाभी ने इतनी संजीदगी से कहा कि रानी के नथने फड़क उठे। क्या मतलब है आपका? हम मुर्दार गोश्त खाते हैं। कमीनी, क्या ज़रूरत थी इसे बताने की? अब ठट्ठे लगा रही है। गुस्से से कहते हुए इसने साथ ही एक चपत मोमल के कंधे पर रसीद की। आउच! वो जो मुश्किल पंजों के बल खड़ी अपना तवाज़ुन बरकरार रखे हुए थी, कंधा सहलाते हुए आह कर रही थी। जाहिर है पूरी सालिम भैंस मरी है। तुम्हारा अब्बा ये नुकसान बर्दाश्त थोड़ी करेगा। क्या पता आधी कीमत पर किसी कसाई को ही बेच दे। बेनियाजी से कहते हुए उन्होंने रानी के कहर को मज़ीद बढ़ा दिया। बेफिक्र रहें, अगर आपके अब्बे ने नहीं खरीदी तो फिर इसे चील कौवों को ही खाना है। रानी ने सुलग कर कहा। इसके चेहरे की बेनियाजी नागवारी में बदल गई। चल उतर मोमल, कहन दे मुझे अपने कमरे में घड़ी के कील ठोंकनी है। वो अब अपनी नाराज़गी इसी तरह से जाहिर कर रही थी। बाद में ठोंक लेना। क्यों इस दोपहर में सबको बेराम करती हो? अम्मा भी सर दर्द की दवा लेकर सोई हैं, जाग जाएंगी। इसने कोई नोटिस ना लिया और इसका खुमियाजा इसे यूं भुगतना पड़ा। कौसर ने अगले ही लम्हे इसके पैरों के नीचे से गोया ज़मीन ही खींच ली। भाभी वापस लाओ, मैं गिर जाऊंगी। दीवार की नुक्कड़ पे हाथ जमाए वो लटकी रह गई। तो गिर जाओ, मर नहीं जाओगी। 2 फुट का फासला भी नहीं है। बेनियाजी से कहते हुए वो कैन लेकर ये जा वो जा। अल्लाह करे मर जाए कमबख्त। छीलती हुई हथेलियाँ तकलीफ देने लगी तो वो हाथ छोड़ गई। पैर बहुत ज़ोर से ज़मीन पे लगे थे। वो एक लम्हा को बैठ कर रह गई। उठ सकती हो या सहारा देने आ जाऊँ? रानी ने झांक कर पूछा। उठ सकती हो। हाय! वो पैर टटोल कर देखने लगी। तूने देखी इस चुड़ैल की हरकत? इसके लिए चुड़ैल नाम बहुत छोटा है, कोई दूसरा नाम सोच ले। रानी पहले ही जली भुनी बैठी थी। जी तो चाहता है इसकी भाभी बनूं और फिर इसके साथ वो करूं कि इसके साथ पुश्तें भी याद रखें। मोमल का गुस्से से बुरा हाल था। तो भान क्यों नहीं जाती? रानी को इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आई, क्योंकि इसके सारे भाई भी इसी की तरह हैं, एक नंबर के जलील निकम्मे और वेले। मोमल ने दांत पीसे। चल फिर तो मेरा चांस भी गया। इसने हाथ झाड़े। मोमल इसे घूरने लगी। अच्छा बता, कल रात तूने क्या बनाया था? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो इसकी घूरियाँ नज़रअंदाज करके तजस्सुस से पूछने लगी। कड़ी बनाई थी। वो उठ खड़ी हुई। हाय, तो भेज नहीं सकती थी? रानी को क्लिक हुआ। मैंने खुद नहीं खाई, मुझे पकौड़ों के बगैर अच्छी नहीं लगती। भाभी से पकौड़े बनाने का कहा तो उन्होंने साफ इनकार। मैंने सोचा अगर मैं बना भी लूँ तो मुझसे पहले ये डकार लेंगी, इसीलिए ज़िद में आकर मैंने भी नहीं बनाई। मोमल ने पूरी तफसील बताई। फिटे मुँह तेरा। वो बस मज़ा हो गई। वैसे अभी फ्रिज में काफ़ी सारी पड़ी है कड़ी, इतना ज़्यादा कौन खाता है? कल रात को रोटी डुबो के खाने के बजाय लस्सी की तरह चढ़ा गया, फिर भी काफ़ी सारी बच गई। तू कह दे तो भेज दूँ? मोमल ने सवालिया नज़रों से देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, रात को तो भेजते हुए मौत आ रही थी, अब बासी कड़ी भेजेगी? वो मज़ीद बरहम हुई थी इसके अंदाज पे। चल फिर मैं जाके अपना अधूरा ड्रामा देख लूँ। तेरी भैंस के सोग में मैं इसे भूल गई। इसे याद आया तो अंदर की तरफ भागी। मजबूरन रानी को भी उतरना पड़ा। अम्मा के अब्बा सचमुच गाँव जाने वाले हैं। वो बरामदे में बिछी चारपाई पे कुछ देर पहले ही आकर दराज हुआ था। चेहरे पर रुमाल डाल कुछ सस्ता कर बाहर निकलने की सोच रहा था कि किचन में मौजूद रानी की आवाज़ इसकी समातों तक पहुंची। वो चौंक गया। कुछ दिन पहले अम्मा ने सरसरी सा जिक्र किया था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इसका ध्यान इसी जानिब लग गया। मुझे क्या पता, अपने अब्बा से ही पूछ ले, दिमाग ख़राब करके रखती है। जाने क्या हड़क जागी है गांव जाने की, जैसे सारी दुनिया की कुड़ियाँ मुक गई हैं। लेके इस फितनी की बेटी को मेरी बहू बना रहा है। मैं तो मर के भी ना होने दूँ। अम्मा का लहजा इंतहाई भुनाया हुआ था और वो ये सुनते ही तड़प कर उठ बैठा। दिलो दिमाग झंझला से गए। आप फूफो की बात कर रही हैं? खुद नसीमा क्या किसी फितने से कम है? पता है जब पिछले साल हम गाँव गए थे तो इसने मेरे साथ क्या किया था? रानी पुराने खाते खोलने लगी।
وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی سمت آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ اماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بے چین سے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں اضطراب کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ابا گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا رشتہ پکا کرنے، اماں کے ساتھ کریلے چھیلتی رانی کی طرف سے جھٹ سے جواب آیا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر وہ شاکی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کون سا اس نے ٹکٹ کٹا لیا ہے یوسف؟ تجھے لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گی؟ اماں اس کی پریشانی بھانپ گئیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ اصل میں پہلے بات تیری پھپھو نے شروع کی۔ اماں کے لہجے میں از حد بیزاری تھی۔ خاور کے لیے رانی کا رشتہ مانگ کر تمہارے ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ میں جانتی ہوں یہ اس کی چال ہے، اپنے ناکارہ بیٹے کے لیے میری پھول سی بچی مانگ کر اپنی ہمارے متھے مارنے کی۔ مگر میں بھی دیکھتی ہوں تمہارے ابا میرے ہوتے ہوئے یہ رشتے کیسے جوڑتے ہیں۔ نہ تو مجھے اپنی بیٹی وہاں بھیجنی ہے اور نہ اپنا ہیرا بیٹے کو اس چڑیل کے شکنجے میں دینا ہے۔ اس بار مجھ سے بات کرے تو صاف کہہ دوں گی اس سے۔ اماں کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ رانی چپ سی ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے اماں نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا تھا، جبکہ یوسف نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا اماں اپنی کرنی پہ آ جائیں تو ابا اکثر ہار مان لیا کرتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کے باہر نکلا ہی تھا کہ یکدم ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ صحن پار کر کے اسی طرف آ رہی تھی، ہاتھ میں پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ سے سر کا دوپٹہ واپس اپنی جگہ پر جماتے ہوئے اس کے قدم اسے دیکھ کر سست پڑ گئے۔ یوسف بنا کسی جھجک اور خوف کے نہایت پر اعتماد اور استحقاق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی رنگت میں گندم کی خوشبو سنہرا پن تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ستارے دمکتے تھے، گھنیری پلکوں میں رات بستی تھی اور زلفوں میں گھنگھور گھٹائیں مقید تھیں۔ اس کی ستون ناک میں پڑی چمکتی لونگ کی چمک میں یوسف کا دل اسے ایسے کھویا تھا کہ وہ ابھی تک ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس کی ورفتہ نگاہوں نے بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھارا۔ دھیمے لہجے میں سلام کرتی وہ نظریں جھکائے اس کے پاس سے گزر گئی تھی اور یوسف ہمیشہ کی طرح دل تھام کر رہ گیا تھا۔ مومل کیا لائی ہے؟ پیچھے سے رانی کی پرجوش آواز سنائی دی۔ کڑی؟ تیرے دل سے ابھی تک کڑی نہیں نکلی؟ جب میں دے رہی تھی تو کیوں کیے تھے اتنے نخرے؟ یہ حلوہ کس خوشی میں ہے؟ اب رانی نے شاید پلیٹ دیکھ لی تھی۔ بھابھی 3 دن کے لیے میکے گئی ہیں، اسی خوشی میں بنایا ہے، سوچا تجھے بھی اس خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم جتنا چاہے انجان بھر لو، تم میری ہو اور تمہیں میرے ہی بننا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے یوسف کے لبوں کو چھوا تھا۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ باہر آ گیا۔ توبہ ہے، میری خالہ کے بچے ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم، پورا گھر پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو سوچ سوچ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اسے سمیٹوں گی کیسے؟ کتنی بار کہا ہے اماں سے بھابھی کو مت جانے دو، خالہ کے آنے کے دن ہیں، میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گی، مگر نہیں۔ وہ اس شدید گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑی ایک کے بعد ایک روٹی توے سے اتار رہی تھی۔ تپش نے اس کی رنگت میں انگارے بھر دیے تھے۔ اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے ایک چپاتی کو زور سے توے پر ڈالا اور وہ بجائے پھیلنے کے سکڑ کر عجیب سا نقشہ پیش کرنے لگی۔ نقش و نگار بنا رہی تھی۔ مومل نے دیکھا تو دل پکڑ کے رہ گئی۔ منجلا والا کہیں سے چھوٹی سی تھیلی میں تیرنے والی مچھلیاں خرید کے لایا۔ ایک طرف کیاریوں کے پاس رکھے مٹکے میں ڈال ان کی تیراکی کا نظارہ دیکھنے لگا۔ ایک تو آج کل ویسے ہی ان کے علاقے میں پانی کی قلت تھی اور اس آفت کی اس حرکت کے باعث اسے مٹکے کا سارا پانی ضائع کرنا پڑا، اور اب جب وہ ناک تک بھر چکی تھی تب اسے رانی کو بلانے کا خیال آیا۔ روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کے وہ باہر آئی۔ اس لنگڑے سے اسٹول کو کھینچ کر دیوار کے برابر لگا دیا۔ مسلسل لڑکھڑا رہا تھا، مگر کین پانی سے بھری تھی، اس لیے اسے یہ رسک لینا پڑا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس پر کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف دیکھا تو مکمل خاموشی تھی۔ اسے کچھ حیرانی ہوئی۔ رانی باہر آ، جلدی سے باہر آ، میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ دیوار پہ ہاتھ جمائے اس نے بمشکل خود کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ چند لمحے ہی گزرے تھے جب کونے والے کمرے سے وہ باہر نکل آیا، شلوار پر سفید بنیان میں ملبوس، بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے۔ مومل نے بے اختیار خود کو کوسا تھا۔ رانی گھر پر نہیں ہے۔ مسکراتی پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آیا، اسے مزید قریب سے دیکھنے کے لیے۔ تو تم کیوں گھر پر ہو؟ وہ کلس کے یہی کہنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے دیکھنے سے اعتراض کرتے ہوئے اس نے اترنے کا ارادہ کیا۔ کیا کہنا تھا وہ بھانپ گیا، اسی لیے جلدی سے پوچھا تھا
یوں ہی بلا رہی تھی۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر بیٹھ کر جیسے ہی ایک پیر نیچے اتارا، وہ دوسرا اتارتے ہی اسٹول بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گر گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ بے چین ہو کے دیوار کے قریب چلا آیا۔ مومل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایک طرف خالہ کے بچے کورس میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے، دوسری طرف اس کی بے قرار آواز کی سماعتوں سے ٹکرا کر اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جل کے کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی اور کرہ کے رہ گئی۔ اس بار واقعی پیر میں بہت زور سے لگی تھی۔ اکو، ہاتھ دے مجھے۔ اکو سے سہارے کے لیے ہاتھ مانگتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ دوسری طرف وہ یوسف کو کسی حسرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ تو کیسی تھی وہ باجی؟ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ گرمی سے بے حال، پسینے میں تر بتر تپتے چہروں اور ہانپتی سانسوں کے ساتھ واپس آئے تھے۔ خالہ تو پنکھے کے عین نیچے چٹائی پر ہی تکیہ لے کے دراز ہو گئی تھی۔ اماں نے بھٹکے کو گول مول کر کے پگڑی سا بنا کر سر پر جما لیا تھا، اور مومل کے جیسے یہ پوچھنے کی دیر تھی، اماں سنتے ہی ترک گئیں۔ ایک نمبر کی فراڈن، میں پہلے ہی جانتی تھی۔ کیوں پڑتی ہیں آپ ان چکروں میں؟ اسے غصہ آ گیا۔ تکیے سے ٹیک لگائے وہ درد کرتے پیر کے پاس بھی ایک کشن رکھے ہوئے تھی۔ میں تو اپنے اس 200 روپوں کو رو رہی ہوں جو میں نے اس خبیث شکل والی کرانٹن سیکرٹری کے پاس جمع کروائے تھے۔ بڑی ملانی بنی پھر رہی تھی، سر پر دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں تسبیح لیے۔ میں نے بھی ایسا بھانڈا پھوڑا کہ آئندہ کوئی عورت جھانک کے بھی نہیں دیکھے گی اس کے آستانے پہ۔ اماں کا چہرہ جلال سے سرخ ہو رہا تھا۔ مومل حیران ہو گئے۔ کیا اماں جھگڑا کر کے تو نہیں آ رہی؟ اور نہیں تو کیا؟ میں نے کہا، ابھی آپا، ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا ایمان ہے۔ خالہ پہلے ہی جلی بیٹھی تھیں، ناراضگی سے کہتی ہوئی اٹھیں۔ ایسے کیسے چھوڑ دیتی؟ میرے 200 روپے کیا حرام کے تھے؟ میں تو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی نکلوا لیتی، اور کچھ نہیں تو 2-3 کلو تربوز تو آ جانے تھے۔ بڑی آئی لوگوں کو بیوقوف بنانے والی۔ میں نے بھی ایسا مزہ چکھایا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ پر کیا کیا یہ تو بتائیں؟ وہ جھلا گئی۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ اس لیے جب اس کی چیلی نے ہمیں اندر جانے کے لیے کہا تو میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے سونے کی چوڑی اتار کے بٹوے میں رکھ لی۔ اماں کہتے ہوئے رکی۔ پھر بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس شیطان کی خالہ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا، سونے کی ایک چوڑی گم ہو گئی ہے، کافی بھاری تھی۔ گھر میں بیٹی اور بہو ہے، بہو سے جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں، مگر یہ یقین نہیں کہ وہ چوری بھی کرے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کس پہ شک کروں اور کس پہ نہ کروں۔ آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی کرامت والی ہیں، چوری کرنے والا جائے بھاڑ میں، بس مجھے میری چوری واپس مل جائے۔ ہاں اماں، آپ نے تو بڑی ہوشیاری دکھائی۔ وہ یہ سنتے ہی پرستائش نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب اس کی بات تو سن لیں۔ کہنے لگی، چوڑی کو تو آپ بھول ہی جاؤ، وہ اب آپ کے ہاتھ آنے سے رہی۔ ہاں، چوری کرنے والا آپ کے گھر میں ہی موجود ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، کیا یہ چوری میری بیٹی نے کی ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں، چوری کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کی بہو ہی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کا اس سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے اسی کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی چوری کر ڈالی۔ لو دسو، یہ تو لوگوں کے گھر خراب کرنے بیٹھی ہوئی تھی، فسادن۔ میں نے بھی اسی وقت بٹوے سے چوری نکال کے اسے دکھائی۔ وہاں بیٹھی ایک ایک عورت کو سارا قصہ سنایا، اور اس کی تو وہ بےعزتی کی کہ آئندہ ایسا آستانہ کھولنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ اماں کی بات مکمل ہوئی تھی اور انہوں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سارا غصہ بھی باہر نکال دیا۔ تو خالہ، آپ کو اس دم والی باجی کا پتہ کس نے دیا؟ اس نے شرارت امیز لہجے میں خالہ سے پوچھا۔ فروزہ نے۔ انہوں نے مرے ہوئے لہجے میں اپنی نند کا نام لیا۔ تو کیا ان کا کام ہو گیا؟ ابھی تک نہیں ہوا، انہوں نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ یہ ان جیسی اور آپ جیسی خواتین ہی ہیں جنہوں نے ایسے ڈبہ پیروں اور ان جعلی پیڑھیوں کے کاروبار چمکائے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ صرف ایک بزنس بن کر رہ گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں خالہ، اگر آپ بھی دوپٹہ لپیٹ کے سبز پردے لگا کے آستانہ سجا کر بیٹھ جائیں تو اچھا خاصا کما لیں گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہی تھی، نہ دے ایسے الٹے سیدھے مشورے، اگر کوئی میری جیسی مل گئی الٹی مت والی تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی جائے گی۔ میں تو پھر بھی ہلکا چھوڑ کے آ رہی ہوں۔ اماں سنتے ہی ٹوک گئیں۔ ہائے آپا، ایسے ڈراوے تو نہ دو، میں کون سا آستانہ کھول کر ہی بیٹھ گئی ہوں۔ خالہ نے شاید تصور کی آنکھ سے وہ منظر دیکھ لیا تھا، اس لیے ہل سے گئی تھی۔ چل اٹھ مومل، کھانا لے کے آ، بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے۔
اس منحوس ماری نے تو سارا کھایا پیا ہضم کرا دیا ہے۔ اماں اس سے مخاطب ہوئی تھیں۔ اس نے پیر کی جانب اشارہ کر دیا۔ دیکھ نہیں رہی؟ میرے پیر میں درد ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے پیر کو؟ کتنی بار کہا ہے باندروں کی طرح چھلانگیں مار مار کے دیواریں نہ ٹپا کر، نہ تو کیا میری ماں لگتی ہے جو تھکی ہاری آ کے بجائے اپنی فکر کرنے کے میں تیرے منہ میں نوالے ٹھونسوں۔ اماں کو یہ سنتے ہی شدید قسم کا غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہوں تو اٹھ جاتی ہوں، مگر شام تک ڈاکٹر کی فیس تیار رکھیے گا۔ وہ کشن ایک طرف ہٹا کے اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہ، مجھ پہ احسان نہ دھر، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں خود لے آؤں گی۔ وہ چڑھ کر اسے منع کر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے ٹیک لگائی، کیونکہ وہ جانتی تھی اماں اب اسے بستر سے نہیں اترنے دیں گی۔ ابا جی کی ضعیف العقادی ضرب المثل تھی، اسی لیے ایک بھینس کیا مری انہوں نے تو صبح شام لوہان کی دھونیاں دے دے کے انسان تو انسان ان بے زبان جانوروں تک کو پریشان کر ڈالا۔ اس وقت بھی معائنے کے لیے آیا، لیکن لایا گیا جانوروں کا ڈاکٹر منہ پر رومال رکھے کسی بے چین گھوڑے کی طرح بدک اٹھنے کو بے تاب نظر آ رہا تھا، جبکہ یوسف ایک جانب پریشان سا کھڑا ابا جی کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف دوا دارو سے کام نہیں چلتا، دم درود بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ ہمارے بدخواہوں کی بری نظر ہے۔ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک میں اپنے سارے مویشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ بھلا بتاؤ، بھلی چنگی بھینس چند دنوں میں بیمار ہو کے ایسے جھٹپٹ کیوں مر گئی؟ پیر صاحب تو کہہ رہے تھے جادو ٹونے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوپی اتار کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کا لہجہ پرسوچ تھا۔ او ابا جی، آپ نہ آیا کریں اپنے ان پیر صاحب کی باتوں میں، وہ بھینس کئی دنوں سے بیمار تھی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یوسف چڑ گیا۔ آپ چھوڑیں یہ باتیں اور ڈاکٹر صاحب کو فارغ کریں، انہیں اور بھی کہیں جانا ہے۔ اس نے ان کی توجہ اس طرف دلائی۔ ڈاکٹر تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ باقی سبھی جانور ٹھیک ٹھاک ہیں، کسی ایک میں بھی بیماری کی کوئی جراثیم نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی شک ہونے لگے تو اس جانور کو فوراً ہی باقی جانوروں سے الگ کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر تاکید کرنا ضروری سمجھی۔ اسے الگ رکھا تھا وہ کون سی بچ گئی؟ ابا جی تنزن بولے۔ دیکھیں، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اب ڈاکٹر کو قدرے غصہ آ گیا۔ دیکھ بھائی ڈاکٹر، ایسا ہے کہ میں تو اگلے ہفتے جا رہا ہوں اپنے پنڈ، کچھ پتہ نہیں کہ کتنے دن لگ جائیں۔ اب ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی چکر لگا لیا کرنا، ایسا نہ ہو میں واپس آؤں تو یہاں مجھے اپنے ڈنگروں کی جگہ ان کی کھالیں کھڑی ملیں۔ میرا یہ بیٹا آپ کو ادھر ہی ملے گا، تھوڑا بھولا ہے مگر کام سنبھال لیتا ہے۔ ابا جی یوسف کی شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلا کے عجلت بھرے انداز میں ہاتھ ملا کر رخصت لی۔ اس کے جاتے ہی مشتاق کو آوازیں دینے لگے، مشتاق او مشتاق ادھر آ۔ مشتاق دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ یہ لے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے مٹھی بھر تعویذ نکالے تھے۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں لے جا کے ایک ایک بھینس کے گلے میں باندھ دے، یہ پیر صاحب کے خاص جلالی تعویذ ہیں، انہوں نے کہا۔ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی کی بد نظر نہیں چھو سکتی۔ لے جا ان سارے تعویذوں کو۔ مشتاق کے ہاتھ میں دیے ہوئے انہوں نے ہدایت کی۔ مشتاق کو انہیں سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑا، کیونکہ ناٹے سے مشتاق کے ہاتھ بھی کافی چھوٹے سے تھے۔ ابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب کیا جانوروں کے گلے میں بھی تعویذ باندھیں گے؟ وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ تو زیادہ میرا دادا نہ بن، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے پیر صاحب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ یاد نہیں جب تیری ماں بیمار ہوئی تھی، تب پیر صاحب کے کاٹے گئے چیلے کی وجہ سے ہی اس کے اثرات دور ہوئے تھے، ورنہ ان ڈاکٹروں دوائیوں سے اس نے کہاں ٹھیک ہو جانا تھا۔ اسے ڈانٹتے ہوئے ان کی نظریں ہنوز اپنی جگہ پر کھڑے مشتاق پہ پڑی تو انہیں غصہ آ گیا۔ تو ابھی تک یہیں کھڑا ہے، سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے؟ جاتا ہوں چچا۔ وہ گھبرا کر پلٹ گیا تھا۔ چل میں بھی نکلوں، تو گھر آئے تو تجھ سے بات کروں گا۔ ایسا کر آج دکان حمید کو ہی سونپ دے۔ انہوں نے جاتے ہوئے بڑا سرسری سا انداز بنایا تھا۔ یوسف کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ ان کے جاتے ہی وہ اندرونی سمت آیا تھا۔ مشتاق، تو نے سارے تعویذ باندھ دیے؟ وہ ایک بیٹھی ہوئی بھینس کے پاس جھکا تھا۔ جب یوسف نے سوال کیا وہ چونک گیا۔ ابھی نہیں بھائی جی، تو باندھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ چل وہ سارے تعویذ مجھے لا دے
کمر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن بھائی چچا جی ڈانٹیں گے۔ مشتاق جا رہا تھا، ان سے میں بات کر لوں گا، یہ اچھا تماشا ہے، سب دیکھیں گے تو کتنی ہنسی اڑائیں گے ہماری۔ فکر میں الجھ کر وہ اپنی پریشانی بھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی دھڑکنیں مدھم کرنے لگی تھی۔ چاروں ناچار مشتاق نے سارے تعویذ لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ۔ اس نے یوں ہی ایک تعویذ کھول کر دیکھا، آڑی تیرچھی لائنوں سے خانے بنائے گئے تھے اور ان خانوں کو جن جناتی الفاظ سے پر کیا گیا جو وہ اس کے سر پر سے گزر گئے تھے۔ صرف ایک لفظ ہی واضح تھا اور وہ تھا بھینس۔ اسے ایک پل کو ہنسی آ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ پیر صاحب بھی بہت بڑے ڈرامے تھے، مگر ابا جی سے ان کے خلاف کچھ کہنا گویا ان کی عقیدت، ان کی مریدی کو گالی دینے کے مترادف تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے وہ سارے تعویذ ضائع کر دیے اور وہاں سے نکل آیا۔ ہائے اماں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب سے وسیم کے پولیس میں بھرتی ہونے کی خبر پھیلی ہے، لوگوں کے سینوں پر تو جیسے سانپ ہی لوٹ گئے۔ میری وحیدن تائی، ارے وہی جو اس دن اپنے نکمے آوارہ بیٹے کے لیے مومل کا ہاتھ مانگنے آئی تھی، میں نے تو یہ سنتے ہی فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ ہمارے گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ بتاؤ، ان کے بیٹوں کی طرح چوریوں ڈکیتیوں کا مال تو گھر نہیں لاتا جو ہمارے گھر کا کھانا پینا حرام ہونے لگا۔ اپنے بیٹوں کے کرتوت تو نظر نہیں آتے، کسی دن پولیس گدی سے پکڑ کے لے گئی تو سفارش کے لیے آ کے ہمارا ہی در کھٹکائیں گے۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے وسیم سے، پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے ان گنڈوں موالیوں کو اپنا رشتہ دار ظاہر کرنے کی۔ کوثر بھابی جب سے میکے سے واپس آئی تھی، اپنے بھائی کی تعریفوں میں ان کی زبان نہیں رک رہی تھی اور ہر دوسرے جملے میں رشتہ داروں کے جلنے بھولنے کی مصدقہ اطلاع کے ساتھ۔ اماں کو تو شک ہونے لگا تھا، کہیں وہ یہ سب انہیں تو نہیں سنا رہی۔ یہ بھابی کیا کہہ رہی ہیں؟ رانی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی، اس کے ساتھ صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اس نے بھابی کی باتیں سن کر دریافت کیا۔ کہنا کیا ہے، ان کے 4 نکمے بھائیوں میں سے ایک نکما کام پہ لگ گیا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے ان کے محلے کی لڑکیوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا اور بچوں میں ریوڑیاں تو ضرور ہی بانٹی ہوں گی۔ مومل نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مسالہ لگی کیریوں کی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ پولیس میں بھرتی ہوا ہے؟ رانی نے ایک ٹکڑا اٹھا کے منہ میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ پوچھو، کانسٹیبل بھرتی ہوا ہے، مگر بھابی کی باتیں سنو گی تو لگے گا جیسے کمشنر کی سیٹ سیدھی ان کے بھائی کو ہی مل گئی ہے۔ شہر کے چور لٹیرے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے اور مجرموں نے جرم سے توبہ کر لی ہو۔ مجرموں سے جرم اگلوانے کے لیے انہیں وسیم کی شکل ہی دکھا دینی کافی ہوگی۔ سچ کہتی ہوں رانی، بھابی تو شہزادی ہیں، شہزادی۔ ان کے بھائیوں کو دیکھو تو تمہیں کسی دیو پر بھی پیار آ جائے۔ اپنی ہی دھن میں کہتے ہوئے بھابی کو باہر نکلتے دیکھا تو آواز دھیمی ہو گئی۔ چھوڑ نا، تو یہ بتا خاور دیکھنے میں کیسا ہے؟ بات بدلتے ہوئے اس نے سس لہجے میں پوچھا۔ رانی آج صبح سے خاور کے بارے میں کافی کچھ بتا چکی تھی، بالکل بھائی جیسا۔ رانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہتے ہوئے، شور بھی رانی، کزن بھائی بھائی نہیں ہوتے۔ مومل بیزار ہوگی۔ رانی ایک پل کو الجھی تھی، پھر اسے ایک دھپ رسید کی۔ مرجانی، میں کہہ رہی ہوں یوسف بھائی جیسا سوہنا۔ او مومل نے ہونٹ سکوڑے، چلو اس دنیا میں تجھے کوئی تو اپنے بھائی جیسا ہینڈسم لگا۔ اس کا مطلب ہے رانی اب تجھے نسیمہ کو بھابی بنانے میں کوئی اعتراض نہیں؟ مومل نے معنی خیزی سے سوال کیا۔ رانی فوراً ترک گئی۔ کیوں بکواس کر رہی ہے؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ یوسف بھائی کے لیے تو آ کر مجھے پوری دنیا بھی کھنگالنی پڑی تو کھنگال لوں گی، مگر لڑکی ان کے پاسے کی ہی ہوگی۔ اماں نے تو ڈھونڈنی بھی شروع کر دی ہے۔ اگر ابا اس مقصد کے لیے گاؤں جا رہے ہیں تو انہیں روکا جا سکتا ہے۔ تم لوگ اپنے بھائی سے سیدھے سیدھے پوچھ کیوں نہیں لیتے اس کی پسند؟ ٹانگیں چارپائی سے لٹکا کے دھیرے دھیرے ہلاتے ہوئے مومل نے ایک اور ٹکڑا اٹھا کے کترنا شروع کیا۔ نہ میرا بھائی ایسا تھوڑی ہے۔ رانی برا مان گئی۔ ہائے، یہ بہنوں کی پتہ نہیں کیسی عادت ہوتی ہے، بھائی چاہے پوری دنیا میں ادھر ادھر آنکھیں سینکتے پھریں، انہیں وہ معصوم ہی نظر آتے ہیں۔ وہ اس کی بات پہ استہزائیہ ہنسی ہنس دی۔ چل تو ہی بتا، تو نے کبھی میرے بھائی کو دیکھا ہے لڑکیوں کو دیکھ کے شوخا بنتے؟ رانی سنجیدہ ہوگی۔ مومل نے ٹھٹک کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کچھ توقف کرتے ہوئے اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ تو پھر رانی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ چپ سی ہوگی۔ کیا کہتی؟ مجھے ہی دیکھ کر اس کی آنکھیں کیوں بولنے لگتی ہیں؟ رانی تو نے سنا، اس ہفتے کو میری اماں نے وسیم کی نوکری کی خوشی میں تقریب رکھی،
مومل کے ساتھ تجھے ضرور آنا ہے۔ کچن کے دروازے میں کھڑی بھابھی کا موڈ بہت بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ رانی کو ہضم کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نہ سمجھنے والی نظر مومل پہ ڈالی۔ اچھا مومل نے بتایا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے جانا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابھی تجھے بھی دعوت دینے والی ہے۔ مومل نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے بھابھی کو اچھا خاصا سلگا دیا تھا۔ وہ لب بھینچے بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پائی۔ کیوں، کیا میری بو تھی اب اس جوگی بھی نہیں کہ مجھے اپنے گھر ہی بلا سکے؟ رانی صدمے میں آ گئی۔ ارے تو اس سے پہلے بھابھی نے کب تجھے اپنے میکے کی خوشی میں بلایا ہے؟ خود ہی تقریب والے دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا دعوت نامہ ملنے کا۔ مومل نے تہیا کر رکھا تھا بھابھی مسکراہٹ ناخواری میں بدلنے کا۔ ہاں تو پہلے کبھی ایسا موقع آیا بھی کب ہے؟ اب آیا ہے تو بتا رہی ہوں۔ ایک عذاب نہ چھوٹا بلکہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے وہ مومل سے مخاطب ہوئی۔ تو کیوں نہیں آئے گی مومل؟ کیونکہ پیر کو میرا اکنامکس کا ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی بھی تیاری کرنا ہوگی۔ آپ کے گھر آ کر تو بندہ خوار ہی ہو جاتا ہے۔ سمینا کی شادی یاد ہے مجھے، بیزاری سے کہتے ہوئے مومل اٹھ گئی تھی۔ بھابھی کا چہرہ لال بھبو کا ہو چلا۔ رانی نے ایک نظر دیکھا اور پھر وہ بھی خاموشی سے کھسک آئی کہ شاید یہاں گھمسان کارن ہونے کا روشن امکان تھا۔ یہ لو کوچ کا ٹکٹ، سنبھال کے رکھ، صبح سویرے نکلنا ہے۔ میرا بیگ بھی تیار کر دے۔ اس دن ابا جی دوپہر میں کھانے کے لیے گھر آئے تو اماں کو اپنا ٹکٹ بھی پکڑا دیا۔ وہ گمسم سی کیفیت ہاتھ میں پکڑے ٹکٹ کو دیکھتی رہی۔ یوسف اپنی جگہ ساکت ہو رہ گیا۔ ٹھیک ہے تو گاؤں جا رہا ہے تو ضرور جا، لیکن اگر تو نے وہاں یوسف یا رانی کے رشتے کی بات چھیڑی تو میں وہاں آ کے جو طوفان کھڑا کروں گی وہ پورا گاؤں دیکھے گا۔ اماں کا صبر تمام ہوا۔ ابا جی جو سستانے لیٹے تھے سیدھے ہو بیٹھے۔ کیوں میرا دماغ خراب کرنے پہ تلی ہے؟ تو زنانی ہے، زنانی رہ، مردوں کے کام میں مت ٹانگ اڑا۔ میں نے اپنی بہن کو زبان دے دی، تو کیا چاہتی ہے اب میں اپنی زبان سے پھر کے بے غیرت بن جاؤں؟ کیوں دی مجھ سے پوچھے بغیر زبان؟ رانی سے پوچھا، اپنے بیٹے سے پوچھا؟ اماں کی آواز بلند ہوگی۔ یوسف بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پوچھا نہیں تو اب پوچھ لیتا ہوں، تو بتاؤ یوسف، تجھے کوئی اعتراض ہے؟ وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اماں اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا جو کچھ میرے سامنے کہتے ہو اب اپنے باپ کے سامنے بھی کہو۔ جو کچھ میرے سامنے کہتے ہو اب اپنے باپ کے سامنے بھی کہو۔ جی ابا جی، مجھے نسیمہ سے شادی نہیں کرنی۔ ہچکچائے گویا ہوا۔ کیوں شادی نہیں کرنی؟ ان کا لہجہ آن کی آن میں بدلا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اعتراض کیا ہے؟ تو کیا کہیں کا لاٹ صاحب ہے؟ ڈنگروں میں اٹھنا بیٹھنا، ڈنگروں میں کھانا پینا، دن میں 3 بار نہاتا ہے، کہیں بوتلیں سینٹ کی خالی کر دیتا ہے، کلف والے کپڑے پہن کے بھی نکلے تو لوگ دور سے ہی پہچان لیتے ہیں یوسف باڑے والے کو۔ تو کیا سمجھتا ہے راجے مہاراجے آئیں گے تجھے اپنی بیٹیاں پیش کرنے؟ ابا جی نے بڑی صفاقی سے اس کی ذات کے بخیے ادھیرے تھے۔ ہونٹ بھینچے، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ابھی تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جب ٹھکانے پہ آئے گا تب تجھ سے بات کروں گا۔ ویسے بھی مجھے کل سویرے نکلنا ہے۔ ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈال کے وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر گھر سے نکل گئی۔ وہ اماں کے پاس آیا۔ مجھے نسیمہ سے شادی نہیں کرنی اماں، چاہے ابا کچھ بھی کہیں، میں لڑکی نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر وہ جو چاہے کرتے پھر۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کی کیفیت اور ہو گئی۔ تو نہیں یوسف، اماں ترک گئیں، تو کچھ نہیں کرے گا، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی، میں دیکھ رہی ہوں تیرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی۔ تیرے ابا کو جانا ہے جانے دے، ان کے آنے سے پہلے میں نے بھی تیری شادی نہ کرائی تو میرا نام بھی فضیلہ نہیں۔ اماں کے چہرے پہ سختی تھی، ان کے لہجے اور عزم کی طرح۔ آپ کو لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں اماں۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رک رک کے بولا۔ اماں چونکی۔ کیوں؟ اس نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ذہن میں الفاظ ترتیب دیے، پھر کھنگاٹتے ہوئے وہ بات کہہ ڈالی جو اتنے دنوں سے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اماں خاموش رہ گئی۔ غائب دماغی اتنی شدید تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ پوچھ سکی۔ بس بھی کر دے مومل، اور کتنا روئے گی؟ دیکھ اب اس رومال میں کوئی سوکھی جگہ بھی نہیں بچی، نہ اس کے آنسو تھمنے میں آ رہے تھے، نہ اس کی سسکیاں۔ رانی نے چڑھ کر رومال اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے اس کے سامنے لہرایا۔ تو نہیں جانتی رانی، جب سے بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ کتنا بدل گئے ہیں۔ سوں سوں کرتے ہوئے
اب اس نے اپنے سفید دوپٹے کو ترک کرنا شروع کیا۔ ورنہ تو خود سوچ، وہ کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں؟ ان کی زبان کانپنی چاہیے تھی، انہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ اس کا بھیگا لہجہ تلخی کی کاٹ لیے ہوئے تھا۔ اچھا چھوڑ بینا، تو بتا تیرے لیے کومل سموسے لے کے آؤں؟ رانی اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مومل جب سے کالج سے آئی تھی اس نے ایک بھی پیریڈ اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ رانی کون سا پڑھائی کی شوقین تھی، اس کا غم غلط کرنے کے بہانے اس کا پلو پکڑے بیٹھی تھی۔ زہر لیا کہ مر جاؤں، اس وسیم سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے میں قبر میں جا لیٹوں۔ ہائے، مجھے کیا پتا تھا میرا غرور اتنی جلدی میرے گلے پڑ جائے گا۔ اس دن کیا کہہ ڈالا تھا میں نے اس کے لیے؟ مومل کو اچانک ہی خیال آیا کہیں یہ اس دن کے کیے غرور کی سزا تو نہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، اور تو فضول میں ہی اپنے بھائی کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ یہ ساری تیری بھابھی کی چال ہے، اس نے تیرے بھائی کو ورگلایا ہے، ورنہ جو بات تو نے مجھے اس وسیم کے بارے میں بتائی ہے اسے تو کوئی بھی اپنی گدی دینا بھی پسند نہ کرے۔ رانی نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ مومل نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی کہتی تھی میں زبان دراز ہوں، اب انہیں میری زبان درازی یاد کیوں نہیں آ رہی؟ تو نے بھی تو کہا تھا کہ تو اس کی بھابھی بن جائے تو اسے سبق سکھا دے گی۔ تجھے بھی تو اپنی بات یاد نہیں رہی؟ رانی کو بڑے موقع پر بات یاد آئی تھی۔ وہ دانت کچکا کر اسے گھورنے لگی۔ میں نے کہا تھا اگر اس کا بھائی مر کر ہی صحیح گریجویٹ تک پہنچا ہوتا، کلرک ہی ہوتا، مگر کسی آفس میں اٹھنے بیٹھنے لائق ہوتا، قسطوں کی ہی صحیح مگر بائیک رکھنے کی اوقات میں ہوتا۔ تجھے اندازہ بھی نہیں ہے رانی کہ یہ وسیم کیا چیز ہے۔ پہلے اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ مل کے فراڈ کرتا پھرتا تھا، اب پولیس کی وردی میں رشوت کے نام پہ لوگوں کی جیبیں کاٹتا پھرے گا۔ میری زندگی حرام ہو جائے گی رانی، میں سچ مچ مر جاؤں گی، مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر سے وہ روحان سی ہونے لگی۔ رانی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اس کے اپنے گھر میں چل رہا تھا، اور آج اسے مومل کی جانب سے بھی کچھ ایسی ہی خبر سننے کو ملی۔ بھابھی کے میکے سے آنے کے بعد جب ان کی شہد ٹپکاتی زبان کا راز کھلا، در حقیقت ان کے بگڑے ہوئے بھائی نے کام پہ لگتے ہی شادی کا مطالبہ کر دیا، اور نظر اس کی آ کر رکی تھی اپنی بہن کی خوبصورت سی نند مومل پہ۔ بھابھی کو اگر ذاتی طور پر یا نند ہونے کے ناطے مومل کی بعض عادتوں پر اعتراض تھا بھی، تو بھائی کی اس خواہش کے بعد انہیں اپنے اعتراضات کو پسِ پشت ڈالنا پڑا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ وسیم جیسے شخص کے لیے مومل جیسی لڑکی کا ملنا گویا کسی لاٹری کا ٹکٹ لگ جانے کے مترادف تھا۔ گھر آتے ہی انہوں نے پہلے میاں سے ذکر کیا۔ وہ تو تھا ہی اس کی مٹھی میں۔ اب یہ معاملہ اماں کی عدالت میں پیش تھا۔ وہ غور و فکر چل رہا تھا، ایک طرف بہو اور بیٹے کے دلائل تو دوسری طرف بیٹی کے رونے دھونے۔ وہ حقیقی پریشانی میں الجھ گئی تھی، اور مومل یہ سب دیکھ دیکھ کے مزید ہراساں۔ ابا کی موت کے بعد اماں بڑی حد تک بھائی کی سمجھداری اور ان کے فیصلوں پر انحصار کرنے لگی تھیں، اور مومل کو یہی ڈر تھا کہ اس بار بھی وہ بھائی کے کہے میں آ کے اس کی زندگی کو کسی طوفان کے حوالے نہ کر دیں۔ اماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیوں اتنا وقت لے رہی ہیں؟ کوئی غیر تو نہیں؟ ہم آپ کے ہیں، جس طرح آپ نے میری باری میں آنکھیں بند کر کر ہم پر بھروسہ کیا تھا، ویسے ہی آپ وسیم پر بھی یقین کر لیں۔ بھلا اس کی ایسی کون سی بات ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے وہ تھوڑا سا لاؤبالی تھا، کام دھندے میں دل نہیں لگتا تھا اس کا، مگر ایسا تو اکثر لڑکے بالے کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پولیس میں ہے، اتنی اچھی نوکری مل گئی، خدا نہ کرے کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو سب سے پہلے وہی کام آئے گا۔ بھابھی کا بس چلتا تو اماں پر وسیم کی قابلیت ثابت کرنے کے لیے وہ انہیں کسی مشکل میں ڈالنے سے بھی نہیں چوکتی، جو مومل کے خیال میں ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے کوثر، مگر یہ فیصلے اتنی جلدی تھوڑے کیے جاتے ہیں۔ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہے، پہلے مجھے اپنے بہن بھائی سے مشورہ تو کر لینے دے۔ ویسے بھی جب تک مومل کا کالج ختم نہیں ہو جاتا میں اسے کسی منگنی ونگنی کے جھمیلے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اماں متذبذب تھیں، بیوہ تھیں، بیٹی کی فکر تو تھی ہی، ساتھ ہی یہ خوف تھا کہ اچانک بلاوا آ گیا تو کہیں بیٹی بے آسرا نہ رہ جائے۔ نصیب ہی کی بات تھی، شکل و صورت اچھی ہونے کے باوجود بھی مومل کے اکا دکا رشتے آئے تھے،
اور وہ بھی ایسے گئے گزرے کہ اماں نے انہیں فوراً سے بیشتر ہی دروازہ دکھا دیا تھا، اور اب کوثر اپنے بھائی کے سراپا سوال بنی تھی۔ وہ حقیقت پسند تھی، اپنی بیٹی کے لیے کسی کلکٹر کے انتظار میں نہیں تھی، اسی لیے اب انہیں وسیم کا رشتہ بھی قابل قبول لگنے لگا۔ تو ٹھیک ہے نا، مومل کے امتحانوں میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد منگنی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں اماں کو فون کر کے آنے کا کہہ دوں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسی وقت مومل بھی اندر داخل ہوئی، بالوں سے لپٹا تولیہ اتارتے ہوئے موزل گفتگو سمجھ گئی تھی، اور اس کے ہاتھ کانپ سے گئے تھے۔ کہا نا کوثر، ابھی نہیں، ٹھہر جا کچھ دن، مجھے ریحانہ اور بھائی سے بات کرنے دے، پھر میں خود بتاؤں گی۔ اماں بیزار سی ہو چلی تھی ان کی عجلت پسندی پر۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ ان کے چہرے پر بے دلی چھا گئی تھی، مرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے کمرے میں نکل گئی۔ مومل ان کے قریب آ بیٹھی۔ اماں، آپ کو واقعی لگتا ہے اس رشتے کو ٹھکرانے کے بعد مجھے زندگی بھر کنوارا رہنا پڑے گا؟ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ اماں نے ایک حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں سوچ رہی ہے؟ ایسا میں نہیں، ایسا آپ سوچتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی تو آپ کبھی بھابھی کو اس طرح نہ ٹالتی، آپ انہیں صاف جواب دے دیتی، آپ بھائی کو اسی وقت انکار کر دیتی جب انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی۔ اس کا لہجہ تیز ہوتے ہوئے نم ہو گیا۔ مجھے اس لفنگے سے شادی نہیں کرنی، میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہی ہوں۔ اماں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی وقت اکو نے دوڑتے ہوئے آ کے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ مومل کو بھی متوجہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ یوسف بھائی کے ابا نہیں ہیں؟ اس نے ہانپتے ہوئے تہمید باندھی۔ ہاں ہیں، آگے بول۔ انہیں ان کی بھینس نے ٹکر مار دی، اس نے انکشاف کیا۔ مومل بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مذاق کر رہا ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے سر سے خون بہہ رہا ہے، ابھی ہسپتال لے کر گئے ہیں، میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہائے اللہ! اماں نے پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی تو عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کہیں زیادہ نقصان تو نہیں پہنچ گیا؟ مومل چادر پکڑ، مجھے ذرا جا کر فضیلہ کو تو دیکھاؤں۔ اماں نے فوراً ہی جانے کا ذہن بنا لیا۔ مومل سر ہلاتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ مجھے پیر صاحب نے کہا تھا گاؤں جانے کا خیال دل سے نکال دو، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ تو شکر ہے ہڈیاں سلامت ہیں، ورنہ پیر صاحب تو کسی بڑے خطرہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یوسف کے سہارے تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے ان کے منہ سے کراہیں نکل گئیں۔ سر پر جو چوٹ آئی، 7 ٹانکے تو اس کے لگے ہی، ساتھ ہی کمر میں چک آ گئے۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا۔ دیکھا، منع تو ہم سب نے کیا تھا۔ اس وقت تو منہ سے بھاپ تک نہیں نکالی کہ پیر صاحب نے جانے سے روکا ہے۔ خود تو ان کی بات پلے پڑتی نہیں، آ کر ہمیں ان کے نام کے ڈراوے دینے لگے۔ میں کہہ رہی ہوں یوسف کے ابا، آئندہ ہمارے سامنے اپنے پیر کا نام مت لینا۔ اماں کے یہ انکشاف جسے سنتے ہی وہ غصے سے بھر گئی تھی۔ سن یوسف، اس بھوری کا جلد سے جلد کوئی گاہک دیکھ، میں اسے اب اپنے بارے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج ٹکر ماری ہے تو سر پھاڑ دیا، کل کو اپنے سینگوں سے پیٹ پھاڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ ابا جی کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئے۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابا کو تکلیف میں دیکھ کر اسے تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ دل ہی دل میں بھوری کا شکر گزار تھا۔ جو کام ابا جی کے پیر صاحب نے نہیں کر پائے، وہ بھوری نے کر دیا۔ نہ تو مجھے یہ بتاؤ، تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی اتنے بے وقت بارے جا کے انہیں چارہ ڈالنے کی؟ جیسے تم نہ کرتے تو انہوں نے بھوکا ہی مر جانا تھا۔ اماں کو تو ابھی تک ڈھلتی شام میں ان کے باڑے جانے تک کی سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ سویرے انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ بس مت ماری گئی تھی، سوچا جانے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ آؤں، وہ خفت زدہ لہجے میں بولے۔ دل میں پھیلتی طمانینت کو محسوس کرتے ہوئے یوسف ان کے کمرے سے نکل آیا، تبھی سامنے سے آتی خالہ کو دیکھ کر رک گیا۔ سلام خالہ، پشت پر ہاتھ باندھے مؤدب لہجے میں سلام کرتے ہوئے اس کے انداز میں جتنا احترام تھا، ان کا جی خوش ہو گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اور ابا جی کیسے ہیں؟ تمہارے ابو کا سنا بھینس نے ٹکر مار دی، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ نہیں نہیں، زیادہ تو نہیں، سر پر ٹانکے آئے ہیں، ویسے اب وہ ٹھیک ہیں، وہ بتانے لگے۔ اسی وقت اماں بھی خالہ کی آواز سن کر نکل آئی۔ دونوں میں
رسمی مکالمے ہونے لگے تو وہ باہر نکل آیا۔ اسے ایک بہت ضروری کام نپٹانا تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار اسے ابا جی کے پیر صاحب سے کام نکلوانا تھا، اور یہ کام ایسا تھا، اسے 100% یقین تھا کہ کراماتی پیر صاحب اسے ضرور کر دکھائیں گے۔ پچھلے 2-3 دن سے پڑوس میں کافی ہلچل مچی تھی۔ پھر رانی نے بھی کالج جانے کی زحمت نہیں کی۔ اگر مومل اپنے پڑھائی کے معاملے میں اتنی نہ ہوتی تو ایک آدھ چکر تو ان کے گھر لگا آتی، مگر امتحان تھے اور ان دنوں اپنی پوری توجہ پڑھائی پہ مذکور کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اس کا انتظار کر کے رانی نے تنگ آ کے اسے بلاوا بھیجا تو اسے تھوڑا ٹائم نکالنا ہی پڑا۔ دیکھ کتنی سی شکل نکل آئی ہے تیری، اتنی پڑھائیاں کر کے تجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے مومل، ورنہ تو تجھے اس وسیم کے تھانے دار نہیں ہے۔ رانی اسے دیکھتے ہی شروع ہوگی۔ اس نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بس بھی کر رانی، تو میری دوست ہے یا دشمن؟ چل چھوڑ، میں تجھے نسیمہ سے ملواؤں، سچ میں بہت اچھی ہے۔ رانی کے بدلتے ہوئے تیور اس کے لیے حیران کن تھے۔ ویسے بھی اپنے بھائی کے ٹکر کھانے کی خبر سن کے جو اس کی پھپھو گاؤں سے بھاگی آئی تھی، اپنے ساتھ مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے بھی ساتھ لائی تھی، جسے دیکھ کے کوئی پاگل بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ بھائی کی طبیعت پوچھنے کے بہانے در حقیقت ان کا اصل مقصد ہاں، یہ گاؤں سے کزن آ گئی، اسی لیے مجھے منہ نہیں لگایا جا رہا، اور میں سمجھ رہی تھی کہیں رانی مر تو نہیں گئی۔ ایک دن اور تیری خبر نہ آتی تو میں تجھ پہ فاتحہ پڑھنے والی تھی۔ مومل کا غصہ یہ سنتے ہی اود کر آیا۔ اور یہ نسیمہ وہی نسیمہ ہے نا جسے تو بھینس، ڈھول اور ڈرم جیسے نام دیتے نہیں تھکتی تھی؟ اب اس نے یہ جتایا تو رانی کی رنگت اڑ گئی۔ چپ کر جا مومل، مروائے گی۔ اس نسیمہ کے پیروں میں چکر ہے، پورے گھر میں دندناتی پھرتی ہے، ایسا نہ ہو تیری بکواس سن لے۔ سچ سے بتا معاملہ کیا ہے؟ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ معاملہ کیا ہونا ہے، بتایا تو تھا تجھے، پھپھو میرا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ رانی شرما گئی بتاتے ہوئے۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس لی، اور وہ دوسری بات کون سی؟ وہ الجھ کی یوسف والی، اس نے قدرے برہمی سے یاد دلایا۔ وہ تو ابا جی کی خواہش تھی، پھپھو نے تھوڑی کوئی ایسا خیال ظاہر کیا تھا۔ اس نے منہ بنا کے بتایا، اچھا آنا اس سے پہلے کہ نسیمہ یہاں آ جائے، سوچے کہ ہم یہاں کھڑے کیا کھسر پھسر کر رہے ہیں اتنی دیر سے، اور شاید اسی لیے اس طرف آ بھی نہیں رہی، اور اس کے ساتھ کچن میں موجود تھی۔ جب رانی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس ڈرائنگ روم نما کمرے میں لے آئی جہاں رانی کی اماں کے ساتھ اس کی پھپھو اور نسیمہ بھی موجود تھے، خالہ نے اسے دیکھتے ہی انتہائی گرم جوشی سے استقبال کیا تھا، اور ان بھاری بھرکم جسامت والی خوش شکل سی خاتون سے جس خصوصیت سے اس کا نام لے کے متعارف کرایا، مومل قدرے حیران سی ہو گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حال و احوال پوچھا۔ نسیمہ یہ میری سکی کم بہن ہے، میں نے تجھے اس کے بارے میں بتایا تھا نا؟ رانی نسیمہ سے مخاطب ہوئی، جبکہ مومل اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ گوری چٹی دلکش نقوش کی حامل نسیمہ اتنی حسین تھی کہ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ اس کے سامنے کم تر سا لگا تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد وہ رانی کو اکیلے میں گھیرنے کے لیے بے چین تھی۔ بڑی مشکل سے 10-15 منٹ بیٹھ کے جب اس نے جانے کے لیے بہانہ بنایا تو رانی اٹھ کے اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ رانی کی بچی، کتنی بڑی جھوٹی ہے تو! اسے ایک زور کی چٹکی کاٹتے ہوئے اس نے دانت کھائے۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور اذیت ایک ساتھ ابھری تھی۔ تو نے اس نسیمہ کے بارے میں کیا بکواس کی تھی؟ پتہ ہے میرے ذہن میں نسیمہ نام کے ساتھ کیسا تصور آتا تھا؟ ایک بڑی سی بھینس لڑکی کی شکل والی، بالکل لکی رانی سرکس کی ممتاز بیگم کی طرح۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں، تو جھوٹ تھوڑی بولا تھا میں نے، تو صرف شکل دیکھ رہی ہے، وزن میں تو تجھ سے دگنی ہی ہوگی۔ رانی بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ مجھ سے دگنی ہوگی؟ تیرے تو برابر کی ہے، پھر بھی تجھے اسے بھابھی بناتے موت آ رہی تھی، جبکہ وہ اچھلتی کودتی یہاں تک چلی آئی تجھے اپنی بھابھی بنانے کو۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے مومل نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، تو مجھ پہ کون سا احسان کر رہی ہے؟ اگر گاؤں کے لڑکوں کو صحت مند لڑکیاں پسند نہ ہوتی تو سائمہ اور نرگس کبھی وہاں اتنی ہٹ نہ ہوتی۔ رانی نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ مومل بیزار ہو کے دفعہ دور، میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر دیکھ، منگنی میں ضرور آنا، ویسے بھی پیپرز ابھی بہت دور ہیں۔ رانی نے کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ تیری منگنی کب ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تاریخ پکی نہیں ہوئی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ پھر دیکھوں گی، کچھ ہی دنوں میں ایگزام ہے، مجھے تیری طرح کوئی سپلی نہیں لینی۔ جتا کر کہتے ہوئے مومل نے دروازہ کھولا، اور دروازے کے اس پار یوسف جو دستک کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا، حیران سا ہو گیا۔ مومل نے شکر کیا کہ دروازہ کھولتے ہی
قدم نہیں ہو۔ یوسف سے تصادم یقینی تھا۔ یوسف جس طرح اسے دیکھ رہا تھا بھول ہی گیا تھا کہ پیچھے رانی بھی کھڑی ہے، اور مومل ایک بار پھر اس کے سیاہ آنکھوں کے چھلکتے جذبوں سے الجھن محسوس کرنے لگی۔ بھائی راستہ دے، مومل کو نکلنا ہے۔ رانی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ جیسے ہوش میں آتے ہوئے سائیڈ پہ ہوا۔ مومل اس کے پہلو سے ہو کے باہر نکل آئی۔ بھابھی اس دن دوپہر کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں موجود تھیں جب ان کی اماں کا فون آیا، اور ان سے بات کر کے جیسے ہی فون بند کیا، ہنڈیا کو جوں کا توں چھوڑ کے اماں کے پاس چلی گئی۔ مومل برآمدے میں اپنے نوٹس پھیلائے بیٹھی تھی، مگر بھابھی کی آواز اس کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ گئی۔ اماں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ ریحانہ خالہ سے مشورہ کریں گی، مگر ابھی تک تو آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی۔ اماں بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں؟ اپنے لیے منگوائے گئے سرسوں کے ساگ کے پتے چنتے ہوئے اماں نے لمحہ بھر کو ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ بتا تو دیا تھا تجھے، جب تک مومل کے امتحان نہیں ہو جاتے میں کوئی بکھیرا نہیں۔ امتحان تو صرف بہانہ ہے، آپ صاف کیوں نہیں کہتی آپ کو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں؟ ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ تیز لہجے میں بولی۔ ان کی ناراضگی بے وجہ نہیں تھی، کیونکہ وسیم نے ان کی جان عذاب میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ بس جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے چکر میں تھا۔ تو کیوں میرا منہ کھلوانے پہ تولی ہے کوثر؟ اپنی مرضی کی مالک ہوں، تیرے باپ کے گھر سے روٹی نہیں آتی میری۔ ان کے بلند لہجے پر اماں کا جلال اٹھ جاگا۔ میری بیٹی ہے، چاہے کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑاؤں، چاہے ساری زندگی اپنے سر پہ بٹھائے رکھوں، اور تیرے بھائی میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ خدا خدا کر کے تو اسے نوکری ملی ہے، اس پہ عقل اور شکل بھی ماشاءاللہ۔ میں اگر سوچ بچار کے بعد بھی ہاں کر دوں تو تجھے 100 بار شکرانے پڑنے چاہیے۔ کہاں کہ آ کے میرے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ کہہ دینا اپنی ماں سے، انتظار کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رکھے اپنے بیٹے کو پلو سے باندھ کے۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں۔ اماں نے بات ہی ختم کر دی۔ باہر مومل کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ اندر جا کے اماں کو گلے لگانے کی خواہش بمشکل قابو پایا۔ اگلے لمحے بھابھی منہ پھیلائے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ تھیں تو کافی تیز ترار، مگر اماں کے سامنے ایک حد سے آگے انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ اس وقت جب ان کے نکلتے ہی وہ اندر جانے کا سوچ رہی تھی، گھر کا بیرونی دروازہ کھولا اور جو ہستیاں اندر داخل ہوئیں۔ بھابھی تو اپنی جگہ رکی، مومل بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پل کو سمجھ میں نہیں آیا اماں کو بلائے یا ان کے استقبال کو آگے بڑھے۔ سلام خالہ، اس نے حرکت کی تو بھابھی کو بھی رسم میزبانی نبھانے کا خیال آیا۔ خالہ کی آمد حیران کن نہیں تھی۔ رانی 24 گھنٹے یہیں پائی جاتی تھی، مگر ان کے ساتھ جو گاؤں کے مہمان تھے اس نے انہیں الرٹ رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد بھابھی کچن میں چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے بڑبڑائیں۔ جا کے پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ اس نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ اصولی طور پر تو ہمیں جا کے ان مہمانوں کو آنے کی دعوت دینی چاہیے تھی، مگر خالہ انہیں خود ہی ساتھ لے آئیں۔ عجیب بات نہیں؟ وہ اسے تائید چاہنے لگی۔ پتہ نہیں، یہ رانی بھی اندر صوفے پر یوں چڑھ کے بیٹھ گئی ہے جیسے پہلی بار آئی ہے۔ باہر آپ مرے تو اسی سے پوچھ لیں، بے چینی سے کہتے ہوئے اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا۔ ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ اسے رہا نہ گیا تو اعلان کرنے والے انداز میں کہا، رکو ذرا، پہلے یہ برتن دھو دو، پھر اندر جانے کی سوچنا، اور چائے کو بھی دیکھتی رہنا۔ میں اتنی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، اندر جا کے تھوڑا ہوا ہی کھاؤں۔ بھابھی نے فوراً ہی اس کے ارادے پر پانی پھیرتے ہوئے دوپٹے سے چہرہ پونجا اور باہر نکل گئی، اور اس وقت جب وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ مجھے بلایا جا رہا ہے، وہ تذبذب میں سوچ رہی تھی۔ اس بار اماں کی آواز بڑی تیزی سے سماعتوں تک پہنچی۔ مومل آئی اماں؟ اس نے جلدی سے چائے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ مومل یہاں میرے پاس آ کے بیٹھ، خالہ نے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ اسے یکایک ہی عجیب سا احساس ہوا، سوائے بھابھی کے سب کے چہروں کی مسکراہٹ۔ رانی نے تو پوری بتیسی ہی نکال لی تھی۔ وہ الجھتے ہوئے ان کے قریب آ بیٹھی، اور اگلا لمحہ اس کے لیے شدید جھٹکے کا تھا جب خالہ نے نہ جانے کہاں سے اچانک ہی وہ انگوٹھی نکال کے زیر لب بسم اللہ کہتے ہوئے اس کی انگلی میں پہنائی، اور پھر سامنے پڑی مٹھائی کے ڈبے سے جس پر اس وقت پہلی بار مومل کی نظر پڑی، ایک گلاب جامن اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ مومل کا ذہن معاف اور وجود سن ہو رہا تھا۔ اس شام اچانک ہی ابا جی کے پیر صاحب کے مرید خاص کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر چلے آئے۔
ابا جی پہ تمہارے عقیدت کے لرزہ ہو گیا۔ اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر وہ اٹھ کر دروازے تک ان کا استقبال کرنے دوڑے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی پلکوں سے جھاڑو مارتے ہوئے ان کی راہ سجا کے ان پر پھولوں کی برسات کرتے۔ سیاہ رنگت، بھاری بھرکم جسامت والے، سادہ پال سیاہ لباس میں ملبوس، سیاہ پگڑی اور بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت انگیز سے لال ڈورے، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے ان کی نظریں گھر میں چاروں طرف یوں گھوم رہی تھی گویا ابھی کسی کونے سے کسی شیر، تیندوے یا تیندوے کو برآمد کر لیں گے۔ اپنی شکل و صورت اور حلیے سے وہ پیر صاحب کم اور کوئی سفلی کالے جادو کے ماہر بنگالی بابا زیادہ لگ رہے تھے۔ رانی اور نسیمہ تو انہیں دیکھتے ہی خوفزدہ سی ہو کے اپنے کمرے میں جا چھپی، جبکہ اماں اور پھپھو دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے ان کے سامنے ہاتھ باندھے یوں مؤدب و صاف کھڑی تھیں جیسے پلکیں جھپکنے پر بھی کسی گستاخی کا احتمال ہو۔ اور یہ سب دیکھتا بے حد سلگتا یوسف۔ اگر ان گھڑیوں میں ضبط لازم نہ ہوتا تو ایک منٹ بھی یہ سب برداشت نہیں کر پاتا۔ پیر صاحب نے پہلے تو پورے گھر کا چکر کاٹا، ایک ایک کمرہ دیکھا، جس کے نتیجے میں نسیمہ اور رانی کو بھاگ کے کچن میں آ کے پناہ لینی پڑی۔ پھر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتے ہوئے انہوں نے اپنے مسکین سے چیلے کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ شروع کر دیا۔ جب ان کا رخ کچن کی سمت ہوا تو ان دونوں کو وہاں سے بھی کسی پسپا ہوتی فوج کی مانند راہ فرار اختیار کرنی پڑی، مگر اس بار ان دونوں نے باتھ روم کو زیادہ محفوظ پناہ گاہ تصور کیا اور دروازہ بند کر کے انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد پیر صاحب ابا جی کو لے کے ان کے کمرے میں بیٹھے اور اس بند کمرہ میٹنگ میں انہوں نے اپنے چیلے تک کو نہ شامل کیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ باہر نکلے تو ابا ان کے پیچھے تھے۔ انداز میں احترام برقرار تھا، مگر وہ جوش و ولولہ اب مفقود ہو چکا تھا۔ وہ پیر صاحب کو دروازے تک چھوڑنے گئے تھے اور اس کے بعد جب اپنے کمرے میں آ کے بیٹھے تو اماں کو بلایا۔ پیر صاحب نے کہا ہے اس گھر پر شدید اثرات ہیں، کسی کی بری نظر ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ خود جتنا دہل گئے اپنے انداز سے اماں کو اس سے زیادہ کھلا رہے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اماں کی رنگت زرد ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا ہے وہ 3 راتوں کا چلہ کاٹ کر سرات ختم کر دیں گے، مگر اب جو ہم خود مصیبت کھڑی کر رہے ہیں ہمیں اس سے باز رہنا ہوگا۔ ابا کی یہ بات ان کے پلے نہیں پڑی، وہ الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ کون سی مصیبت؟ یہی یوسف اور نسیمہ کے رشتے کی۔ وہ نظریں چرانے لگے کیونکہ انہیں اماں کا اگلا جملہ پتہ تھا۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی، مگر اس بار یہ سن کر اماں نے صرف جتانے والی نظروں میں اکتفا کیا۔ پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے خوشی کا نہیں، مشکلوں کا اور مصیبتوں کا باعث ہوگا۔ نہ لڑکی کبھی خوش رہے گی نہ میرا بیٹا، گھر نحوستوں کا شکار ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک بلا نازل ہوگی۔ ابا جی ماتھے پہ آیا پسینہ پوچھنے لگے، کیا انہوں نے استخارہ کیا تھا ہمارے لیے؟ اماں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، پیر صاحب کو ایسی باتیں پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ کیوں؟ نعوذ باللہ، کیا وہ عالم غیب ہیں؟ اماں ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ ابا جی گھور کر انہیں دیکھنے لگے۔ او جاہل عورت، ایسے لوگ اللہ کے خاص قریب ہوتے ہیں، خاص درجہ ہوتا ہے ان کا۔ وہ سب بھی نظر آ جاتا ہے جو میرے اور تیرے جیسے گناہ گار سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ ہم نے ابھی تک جمیلہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اماں تو ممکنہ صورتحال کا سوچ کر ہی ہراساں ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اس دوسرے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہیں اچانک خیال آیا تو چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، ابا جی نے سر ہلایا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں جو یوسف کے رشتے میں آئیں گی۔ ہم چاہیں تو استخارہ کر کے بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یوسف کے لیے استخارے کا کیوں نہیں کہا؟ اماں نے کہا، مجھے کیا پتہ، وہ چڑ گئے۔ میں پیر صاحب سے کیوں، کیسے، کس طرح جیسے سوال نہیں کرتا۔ دیکھ فضیلہ، میری بہن یہاں تک آئی ہے تو میں اسے مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ یوسف کے رشتے سے تو میں پیچھے ہو ہی رہا ہوں، اب خاور کے لیے اسے کس منہ سے انکار کروں؟ ویسے بھی اب تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں رانی کی بات پکی کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے بھی کوئی بری نظر لگ جائے۔ پیر صاحب کی باتیں سننے کے بعد ابا جی کے لیے اب اتنا بھی غنیمت تھا۔ یوسف کا رشتہ پھر میں اپنی مرضی سے طے کروں گی۔ انہوں نے حامی بھرنے سے پہلے شرط عائد کر دی، کیونکہ جب سے انہوں نے خاور کی
دبئی جانے کی خبر سنی تھی وہ کافی حد تک موم پڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے بھی میں پیر صاحب سے مشورہ ضرور لوں گا، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باہر میں گیا تمہارا پیر۔ اپنی اندرونی جوش کو چھپاتے ہوئے انہوں نے بمشکل خود کو کہنے سے باز رکھا اور وہاں سے اٹھ آئیں کہ ابھی انہیں یوسف کو بھی خوشخبری دینی تھی اور جمیلہ سے بات کر کے کل کا پروگرام بھی ترتیب دینا تھا۔ رانی نے اس سے وعدہ کر لیا تھا وہ ایگزام کا بہانہ بنائے بغیر اس کی منگنی میں شریک ہوگی اور یہ شرکت بڑے بھرپور انداز میں ہوگی، مگر اس وقت یہ کہتے ہوئے رانی کو یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ پھپھو جو آئی ہیں تو چند دن کے لیے تھیں، اب ان کا قیام ہفتہ 10 دن سے بڑھ کے پورے مہینے پر محیط ہو جائے گا اور وہ اس کی منگنی چھوڑ یوسف کی شادی کی تیاریوں میں لگ جائیں گی، اور وہ جو منگنی کے انتظار میں کتابیں بھولے امتحانات بھلائے دن بھر سہانے سپنوں میں کھوئی رہتی ہے، وہ منگنی کھینچتے کھینچتے یوسف کی شادی والے دن تک جا پہنچے گی۔ امتحانات میں جہاں پیپرز ختم ہونے کے بعد مومل دھمکتا چہرہ لیے کلاس روم سے نکلی وہیں اس کی شکل پر 12 بج رہے تھے، مگر پھر تسلی دینے کو خیال بھی کافی ہوتا ہے۔ فیل ہوگی تو ہوگی، میں نے کون سا پی ایچ ڈی کرنی ہے، شادی کے بعد چولہا چوکی ہی تو سنبھالنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح رانی کو اس کی منگنی میں آنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے مومل کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں خود اس کی منگنی میں دلہن بنی بیٹھی ہوں گی، پورا پروٹوکول لے رہی ہوں گی اور رانی اس کے ناز اٹھانے کو اس کے آگے پیچھے ہو رہی ہوگی۔ جس دن خالہ نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی، حیرت و بے یقینی کی زیادتی سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اور پھر رات کو جہاں ایک طرف بھابھی نے ہنگامہ کھڑا کیا وہیں اس نے بھی اماں کے اس فیصلے پر کافی احتجاج کیا۔ کہاں تو وہ بھابھی کو امتحانوں تک ٹالے جا رہی تھی، کہاں اب ایک ہی دن میں اسے یوسف کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، مگر اس شور مچانے پر اماں نے ایک ہی بات کی تھی جس نے اس کے سارے غصے کو ایک پل میں ٹھنڈا کر دیا۔ دیکھ مومل، شادی تو تیری ہونی ہے، آج نہیں تو کل، میں ساری زندگی تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، نہ تیری بھابھی ایک وقت سے زیادہ تجھے برداشت کرنے والی ہے۔ وسیم کے رشتے پر تو میں سوچ رہی تھی، مگر جب فضیلہ نے مجھ سے بات کی تو مجھے خیال آیا یوسف سے بھلا لڑکا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اکلوتا ہے، اچھا خاصا روزگار ہے، اتنا نیک اور فرما بردار ہے، میں تو دعاؤں میں اللہ سے تیرے لیے ایسا رشتہ مانگتی تھی، تو کیا سوچتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن اگر تجھے یوسف پسند نہیں تو پھر وسیم کے بارے میں سوچنا ہوگا، اب تو خود فیصلہ کر لے، یوسف یا وسیم، دو ہی آپشنز ہیں اس کے پاس۔ اور تب اس نے آنکھیں بند کر کے یوسف کا نام لے لیا۔ اور وہ پڑھا لکھا نہیں، کسی دفتر میں اٹھنا بیٹھتا نہیں، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، مگر پھر بھی وہ وسیم سے 1000 درجے بہتر ہے، مزاج میں، صورت میں، کردار میں۔ اور اب اس کی سیج پر بیٹھی اس کی زبان سے اس کی شدتوں اور بے تابیوں کی جو داستان سن رہی تھی، اس پہ حیرتوں کے عجیب در کھلتے جا رہے تھے۔ تم نہیں جانتی تمہیں پانے کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس کی سج دھج اس کے سنگار کو نگاہوں میں سموتے ہوئے وہ اسے والہانہ نظروں سے دبکانے لگا تھا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تم میری ہو چکی ہو، میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اتنی سی دیر میں وہ نہ جانے کتنی بار اسے چھو چھو کر خود کو اس کی موجودگی کا یقین دلا چکا تھا۔ وہ نازاں سی ہونے لگی کہ اس درجہ دیوانگی پر آپ کے ابا جی نہیں مان رہے تھے نا، اسے اتنا ہی پتا تھا۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولی، کبھی نہ مانتے، اگر جو میں نے، تم سنو گی تو شاید تمہیں میرا طریقہ کار غلط لگے، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ابا جی کے پیر صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا میں نے۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ مومل الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا جی ان کو بہت مانتے ہیں، میں ان سے کچھ دن پہلے ملا اور میں نے انہیں اس بات پہ مادہ کر لیا انہیں ابا جی کو اس رشتے کے لیے باز رکھنا ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی پیر ہیں تو انہوں نے آپ کی بات کیوں مانی؟ مومل نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہونٹ بھینچے وہ اس کے چہرے پہ تعصب بکھر گیا۔ اگر وہ سچے پیر ہوتے تو بھی ابا جی کی ان کے لیے اتنی شدید عقیدت کسی طور پہ جائز نہیں تھی، جبکہ وہ پیر غصے سے کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتی ہو اس نے مجھ سے اس کام کے کتنے پیسے مانگے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پورے 50,000۔ مومل کا منہ حیرت سے کھل گیا اس انکشاف پہ۔ 50,000؟ آپ
نے دے دیے؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا مومل، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تھک گیا تھا یہ سوچتے سوچتے کہ ابا جی کو کیسے سمجھاؤں۔ کھول جاتا تھا یہ سوچ کے کہ جس شخص کو اپنا مرشد مان کر اس عقیدت میں شرک کی حدوں تک پہنچ گئے ہیں، انہیں کہاں پہنچا سکتا ہے۔ براہ راست انہیں کچھ کہتا تو وہ کبھی نہ مانتے۔ اس سے پہلے بھی بار بار کوشش کر چکا ہوں۔ ابا جی کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ انہیں چھینک بھی آ جائے تو وہ گلے میں اپنے پیر کا تعویذ لٹکائے گھومنے لگتے ہیں۔ سودا سلف کے لیے بازار جانا ہو تو پہلے پیر صاحب سے مشورہ کر کے بازار کا نام پتہ کرتے ہیں۔ کوئی کام نہ بن رہا ہو تو بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے پیر صاحب کو چلہ کاٹنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا، اسی لیے مجھے یہی راستہ بہتر لگا۔ تمہیں پانے کے لیے میرے پاس اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ میں نہ چاہتا تو ابا جی مجھے 100 سالوں میں بھی مجھ سے اپنی بات نہیں منوا سکتے تھے۔ میں انہیں دکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، جس پیر کے قدموں کی خاک کو وہ اٹھا اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں، اس کی اصل اوقات کیا ہے، جسے وہ عالم الغیب ٹھہرا کے شرک جیسے بدترین گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کا اپنا ایمان کیا ہے، اور کل میں ان کے سامنے ساری بات کھول دوں گا۔ کل ہی مومل، جو تعجب کے عالم میں اس کی باتیں سن رہی تھی، پریشان سی ہوگی۔ وہ ناراض نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہے۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیر سے ملنے والے دھوکے کے بعد انہیں کچھ اور نظر ہی کہاں آئے گا۔ وہ بہت شرمندہ ہوں گے، غصہ بھی ہوں گے، مگر مجھ پر ہرگز نہیں۔ مجھے انہیں یہ سچائی جلد ہی بتانی ہوگی مومل، ورنہ ان سے کچھ بعید نہیں۔ ہماری جوڑی کو نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے پیر سے 4-5 تعویذ اور لے آئیں اور ہمارے گلے میں باندھ دیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ مومل کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان آئی۔ شکر ہے آپ ایسے نہیں ہیں، ورنہ میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی ان پیر و فقیروں کے چکر میں پڑتے دیکھا ہے۔ اسے حقیقتاً اطمینان نصیب ہوا تھا، ورنہ باپ کی دیکھا دیکھی یوسف کا ان چیزوں میں پڑنا کچھ اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اپنے اپنے عقیدے اور ایمان کی بات ہوتی ہے، اور میں یہی سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں ابا جی کو ایک پیر صاحب کی اصلیت بتا سکتا ہوں اور کس کس کے پول کھولتا پھروں گا۔ ابا جی کا بھروسہ ایک پیر سے اٹھ سکتا ہے، مگر اس بات کے لیے کوئی انہیں کیسے سمجھائے کہ ہر مصیبت، ہر مشکل کسی جادو ٹونے یا اثرات کا شکستہ نہیں ہوتی۔ کچھ مشکلیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جنہیں ہمیں جھیلنا پڑتا ہے ہر حال میں، جنہیں کوئی تعویذ کسی قسم کا چلہ دور نہیں کر سکتا سوائے ہماری اپنی دعا کے۔ وہ متاسف اور متفکر لہجے میں کہتا چلا گیا۔ مومل یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا حساس تھا خود سے وابستہ رشتوں کے لیے۔ اسے ایک لمحے کے لیے خود پر رشک سا آیا۔ اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت محسوس کرتے ہوئے وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ دعا میں ضرور اثر ہوتا ہے، تو بس ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ کچھ باتیں ہم اس طرح سے نہیں جس طرح گزرتا وقت انسان کو سمجھا دیتا ہے۔ آپ بھی یقین رکھیے، ایک نہ ایک دن وہ خود سمجھ جائیں گے۔ وہ جو محویت سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے اچانک چپ ہو جانے پہ بے تابی سے پوچھ بیٹھا، اور پلیز ایک دن اور انتظار کر لیجیے، کل کے دن انہیں کچھ مت بتائیے۔ وہ نظریں جھکائے ملتجی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ یوسف نے ہاتھ بڑھا کے اس کا چہرہ اٹھایا۔ میں کل کے دن کوئی تلخی یا تناؤ نہیں چاہتی، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ میں کل سب سے خوشگوار صبح چاہتی ہوں۔ اس کی رنگت میں گلابیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یوسف دیوانہ سا ہو گیا۔ جو حکم سرکار کا۔ نہیں بتاؤں گا، میں خود بھی آج کی رات کو اور اس رات کی صبح کو سب سے خوشگوار اور خوبصورت ترین بنانا چاہتا ہوں، دھیمے بوجھل لہجے میں کہتے اس نے اسے قریب کیا تھا اور اس کی دھڑکنوں میں ساز سے بج اٹھے تھے۔